ہیں ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ ہے۔ میرے نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 دن غار طور میں گزارنے کے بعد مدینے کا سفر طے فرمانا شروع فرما دیا۔ راستے میں ایک خیمہ نظر آیا جس کے باہر ایک باوقار خاتون بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام معبد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے خاتون، اگر تمہارے پاس کھجوریں ہوں یا کھانے کی کوئی چیز ہو تو وہ ہمیں فروخت کر دو، ہمیں بیچ دو۔ تو اس خاتون نے کہا، اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو میں ضرور خوشی کے ساتھ تمہاری مہمان نوازی میں پیش کر دیتی، لیکن کیا کروں، ہمیں تو تحت سالی نے دانے دانے کا محتاج بنا دیا۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا شاة في كسر خیمتها فقال ما هذه الشاة یا معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم۔ قال فهل بها من لبن؟ قال هي أجهد من ذلك۔ قال تأذيني لأن أحلبها؟ قالت إن كان بها حلب فأحلبها۔ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها وذكر اسم الله ومسحها درعها۔ اتنے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے خیمے کے کونے میں ایک بکری پر پڑی تو ارشاد فرمایا، اے معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ تو جناب معبد نے کہا، یہ بڑی لاغر ہے، بڑی کمزور ہے، اور اس کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ یہ کمزوری کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکی۔ اس کے تھنوں میں دودھ کہاں سے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معبد، اگر اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ جناب معبد نے کہا، اگر اس کے تھنوں میں ذرا سا بھی دودھ ہو تو خوشی کے ساتھ دودھ دو لیجئے۔ بس پھر کیا تھا، اس بکری کو میرے نبی کے پاس لایا گیا۔ پھر میرے نبی نے اس کے تھنوں پر اللہ کا نام لے کر اپنا دست مبارک پھیرا۔ بس میرے نبی کا دست مبارک پھیرنا تھا کہ بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، ایک بڑا برتن لے آؤ۔ جناب معبد لکڑی کا ایک بڑا سا برتن لائی۔ میرے نبی نے دودھ دونا شروع کیا، وہ برتن بھر گیا تو میرے نبی نے وہ دودھ جناب معبد کو پلایا۔ میرے نبی نے پھر وہ دودھ دوہا، اپنے صحابہ کو پلایا، پھر دودھ دوہا، میرے نبی نے خود پیا اور ارشاد فرمایا کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ میرے نبی نے دودھ پی کر پھر ایک بار دودھ دوہا اور برتن بھر گیا۔ میرے نبی نے وہ دودھ کا بھرا ہوا برتن معبد کے حوالے کر دیا، وہاں سے روانہ ہو گئے، اور وہ خاتون بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب معبد کا شوہر ابو معبد اپنی لاغر دبلی پتلی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر آیا، جن کی ہڈیوں میں گوشت بھی خشک ہو گیا تھا۔ فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا اللبن یا معبد، اس نے جب دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا، اے معبد، گھر میں دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہو گئی؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والا جانور بھی نہیں تھا، جو بکری گھر میں تھی اس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور اتنا دودھ تو اس تحت سالی میں پورے ریوڑ کا بھی نہیں ہوتا ہے، پھر یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ فقالت لا واللہ انہ مر بنا رجل مبارک۔ جناب معبد کہنے لگی، اے میرے سرتاج، بے شک میرے گھر میں دودھ دینے والا جانور نہیں ہے، مگر یہاں سے ایک ایسی مبارک ہستی کا گزر ہوا ہے جس نے میرے گھر میں کرم ہی کرم فرما دیا۔ پھر معبد نے پورا واقعہ سنایا تو جناب معبد
تو جناب ابو معبد نے کہا اے ام معبد ذرا یہ تو بتاؤ وہ کون تھا؟ تو جناب ام معبد سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اے میرے سرتاج میں نے تو نہ ان کا نام پوچھا، نہ ان کا قبیلہ پوچھا، نہ ان کا پتہ پوچھا، وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا؟ تو جناب ابو معبد کہنے لگے اے ام معبد کم سے کم اس مبارک ہستی کا حلیہ ہی بیان کر دو کہ وہ کیسا لگ رہا تھا، وہ کیسا دکھ رہا تھا۔ تو جناب ام معبد نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کی تصویر کھینچی۔ خدا کی قسم سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ حسن الخلق، اے میرے سرتاج میں نے اس ہستی کو دیکھا جس کا چہرہ بہت ہی پیارا تھا اور بہت ہی ملیح تھا۔ ناظرین کرام، حضرت ام معبد کہتی ہیں جس کا چہرہ بہت ہی پیارا تھا، دل میں کھب جانے والا تھا۔ ایک چہرہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی جس کو دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے، ایک چہرہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی جس کو دیکھ کر بار بار اس کے اندر دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اے ابو معبد جس مبارک ہستی کا میرے گھر کے پاس سے گزر ہوا، جس مبارک ہستی کا مجھ پر کرم ہوا ہے، اس مبارک ہستی کا چہرہ ایسا تھا کہ آدمی ایک بار دیکھ لے تو بار بار دیکھنے کی تمنا رکھتا تھا، جب تک وہ میرے یہاں اپنے قدموں سے میرے خیمے کو منور کرتے رہے، جتنی دیر وہ یہاں پر ٹھہرے رہے، اے ابو معبد میں ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ ان کا چہرہ اتنا ملیح تھا، اتنا خوبصورت تھا، دانتوں کی تو بات نہ کریں، جب وہ ہنستے تھے تو ان کا ہنسنا بہت اچھا لگتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ناظرین کرام، پھر حضرت ام معبد فرماتی ہیں وہ جو آدمی معظم شخص محترم شخص یہاں سے گزرا ہے وہ قسیم بھی تھا، جس کی ساخت، جس کی بناوٹ، جس کی تخلیق کا اندازہ بڑا ہی حسین اور بڑا ہی پیارا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چہرہ بڑا پیارا مگر کان بڑے بڑے، چہرہ بڑا پیارا مگر ٹانگیں لمبی لمبی، چہرہ بڑا خوبصورت مگر پیٹ بڑا بڑا، کسی کی آنکھیں چھوٹی تو کان بڑے، کسی کے کان چھوٹے تو آنکھیں بڑی، کسی کی ناک بڑی تو ہونٹ موٹے، کسی کا سر بڑا تو جسم چھوٹا، کسی کا جسم بڑا تو سر چھوٹا، کسی کی آنکھیں بڑی بڑی، کسی کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، کسی کا رنگ گورا تو کسی کا رنگ کالا، کوئی لمبا تو کوئی ناٹا، کوئی موٹا کوئی پتلا، مگر قسیم وہ جو آدمی گزرا ہے، جو محترم شخص گزرا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح بنایا ہے جیسے کسی نے ایک ایک عضو کو، ایک ایک پارٹ کو سنوار کر رکھا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ام معبد نے قسیم بتایا، میرے نبی کو وسیم بتایا، میرے نبی کو نسیم بتایا، یعنی آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو حضرت ام معبد نے کس طرح بیان کیا۔ اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی، آپ سنیں گے بھی نہیں اور ویڈیو بنانے میں وقت بھی زیادہ لگے گا۔ پھر انشاءاللہ موقع ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دوسری قسط میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔